السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے۔ تو آج کی کہانی ایک پورے سرا راستے کے بارے میں۔ ہم نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ راستہ بہت بھاری ہے، وہ راستہ ایسے ہے، وہاں سے گزرنا مناسب نہیں۔ کچھ راستے تو ایسے ہوتے ہیں، رات میں تو کیا دن کے ٹائم بھی ادھر سے نہیں گزرا جا سکتا، اور ایسا ہے آج بھی کچھ پورے طرح راستے، پورے طرح روڈ اور پورے طرح گلیاں موجود ہیں، اور یہ گلیاں، یہ راستے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں موجود ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے وہ اسی طرح کے روڈ انسیڈنٹس کے بارے میں ہے کہ کس طرح راستوں میں حادثات ہوئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہاں ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنائی جاتی ہے، جس لڑکے کا نام ہے علی۔ وہ لڑکا شادی پر ایک گاؤں میں آیا ہوتا ہے۔ وہ گاؤں اس کا گاؤں نہیں ہوتا، وہ اس کی ماما کا، مطلب اس کی جو ماما ہے نا، ان کی جو ماما ہے ان کا وہ گاؤں ہے، مطلب ان کے نانوں کا گھر ہے، مطلب جہاں ان کے مائکے تھے۔ جگہ پنجاب میں واقع ہے، اور پنجاب میں ایک گاؤں ہے ناروول کے پاس، یہ وہاں کا واقعہ ہے۔ اور بالکل جو ہمارے لسنر وہاں سے ہوں گے وہ اس جگہ کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو وہ جگہ، وہ راستہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس راستے سے گزرتا ہے نا، سال میں ایک دفعہ ادھر ایک بہت بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک گاؤں کا بالکل گاؤں کے جیسے ہی گاؤں کے انٹر ہونے لگتے ہیں نا، تو اس کے شروع میں وہ راستہ واقع ہے۔ کہتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ وہاں بہت برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ سچ بات ہے۔ وہاں پر ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی کوئی بس کا ایکسیڈنٹ، کبھی کسی بائک کا ایکسیڈنٹ، اور ایسا ایکسیڈنٹ جس میں جان جاتی ہے، جان لیوا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسے راستوں سے، ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ کسی کو کیا پتہ ہے کہ کیا راستہ ہے، کہ کیا جگہ ہے، کیا نہیں۔ لیکن اللہ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور ایسے راستوں سے، ایسی چیزوں سے ہمیں بچائے۔ تو وہ علی جاتا ہے اس گاؤں میں، وہ بتاتا ہے کہ میں نے سنا کہ یہاں ایک موڑ ہے، جیسے ہی ہم لوگ، یہ وہ بڑا خطرناک موڑ ہے، یہاں تو بہت بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ کہتا کہ مجھے ان باتوں پر تو یقین نہیں تھا، مجھے تو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ آپ اگر سوچیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ راستہ ہے، ادھر ایکسیڈنٹ ہو، یا ہمارے دل میں 100 خیال آتے ہیں، نہ کہ یہ راستے کو لے کر مختلف کہانیاں، مختلف باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان آنکھوں دیکھا بھی انہیں جھٹلا دیتا ہے۔ تو اس کے بعد نا کہتا علی کہ ہم لوگ نا 2 دن ادھر ہم لوگوں نے سٹے کیا، شادی وغیرہ تھی، شادی اٹینڈ کی۔ ولیمے والے دن نا کہتے ہیں کہ ہم لوگ میرج ہال گئے ہیں، وہاں پوری فیملی میں سارا ایونٹ ہم لوگ سپینڈ کر کے آ گئے۔ کہتا ہے کہ ہمارے فیملی کے ممبرس تھے، جیسے شادیوں میں گاڑیاں ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، مطلب سارے مسافر مہمان، کوئی اس گاڑی میں، کوئی بس میں، کوئی کہیں ہوتا ہے۔ کہتا ہے ہماری تو اپنا کنوینس تھی، ہم اس میں تھے، لیکن ہمارے آگے نا ایک جا رہی تھی گاڑی، وہ گاڑی نا ایسی تھی، رینٹڈ گاڑی لی ہوئی تھی ہم لوگوں نے، اور وہ نا لڑکے تھے اس میں 2-3، اور ایک آنٹی تھی، اور 2 بچے تھے۔ کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے جا رہے ہیں، ہم لوگ نا جیسے ان کے پیچھے ہیں، اور وہ لوگ ہم لوگ آگے جا رہے تھے، لیکن وہ ہمیں نا یو ٹرن مار کے نا ہمارے آگے سے، تو وہ پھر ہمیں کٹ مار کے تو آگے چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو جانے دو، انہیں جا رہے ہیں، تو لڑکے شڑکے تھے، ہم لوگ بھی تھے۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جیسے ہی ہم اس موڑ پر، اس کنارے پر پہنچے ہیں نا، اچانک سے ایک بہت تیز بائک آئی ہے، وہ گاڑی سے لگی ہے، بہت ہی شدید برا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا برا ایکسیڈنٹ۔ کہتا میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرے لیے یہ دیکھ پانا، یہ کہ میرے سامنے کیا ہوا ہے، یہ بڑا مشکل تھا میرے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا، حال دیکھا، اور ان
پیشنٹ میں سے 2 لڑکے تو موقع پر جہاں بحق ہو گئے، لیکن باقی بہت ہی سیریس کنڈیشن میں تھے، اتنا خون ان کا ضائع ہو چکا تھا کہ کہتے ہیں کہ بچنا بہت مشکل تھا۔ تو یہ کہانی تھی اس آبائی گاؤں کی جو ناراول کے پاس ایک قصبے میں واقع ہے۔ اب نیکسٹ آپ کو کہانی بتا رہی ہیں، وہ بھی ایک روڈ کے حادثے کے بارے میں۔ تو ہماری سیکنڈ سٹوری جو ہے، جو دوسرا راستہ ہے، وہ گاؤں، وہ بھی پنجاب کے گاؤں جو کہ گجرات ضلع جلال پور جٹاں کے قریب واقع ہے۔ یہ ان دور کی بات ہے جب بجلی نہیں ہوتی تھی گاؤں میں، وہ رستے کچے ہوتے تھے، فصلیں ہوتی تھی، آبادیاں تھوڑی، کچے مکان ہوتے تھے۔ اور تب کے دور میں ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ بڑی مشکلوں سے وہ رستے پار کر کے پڑھنے جایا کرتے تھے، وہ رستوں کو پار کر کے پھر اپنی منزلوں پہ پہنچتے تھے۔ اور اس ٹائم بسیز، گاڑیاں، ان کا گاؤں میں ملنا بہت مشکل تھا۔ تب کے وقت میں ٹانگے چلتے ہوتے تھے زیادہ تر، تو کبھی آدھی رات بھی ہو جاتی تھی انسان کو، کبھی بہت ٹائم ہو جاتا تھا، کبھی بندہ ٹائم سے آ جاتا تھا۔ سو مشکلیں ہوتی ہیں جو آج کے دور میں ہوتی ہیں، تب بھی ہوتی تھیں، لیکن تب سہولیات میسر نہیں تھیں، اور گاؤں میں تو اسپیشلی بہت ہی برا حال تھا۔ کہ ایسا تھا کہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں لوگ نا، کئی واقعات ایسے سنے ہوئے ہیں بڑے بزرگوں سے، دادی سے، نانی سے اپنی، کہ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جلدی گھروں میں چلے جاتے تھے، کہ جیسے اب تو چلو ماحول اور طرح کا ہو گیا، لیکن جلدی دروازے بند کر کے گھروں میں پیک ہو جاتے تھے لوگ، کیونکہ تب انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور تو تھے ہی، لیکن اللہ کی ایک ایسی مخلوق بھی تھی جو ان کچے مکانوں میں، ان کم آبادی علاقوں میں اپنی موجودگی کو ظاہر کرتی تھی۔ تو وہ کچھ یوں ہے کہانی کہ وہ راستے پر کہتے تھے کہ ادھر ایک درخت ہے، فصلوں کے درمیان سے وہ راستہ جاتا تھا، تو کہتے ہیں ادھر ایک درخت ہے، اس درخت پر ایک چڑیل رہتی ہے، اور وہ چڑیل جب بھی کوئی مسافر یا کوئی بھی راہگیر وہاں سے راستہ لے کر گاؤں کی طرف جاتا ہے نا، وہ راستہ 2 گاؤں کو جاتا تھا، اور بیچ کا راستہ تھا وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چڑیل اس کا نام لے کے بلاتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، ان میں وہ اسے بلاتی ہے، اور جو انسان پیچھے مڑ کے دیکھ لیتا ہے نا، پھر یہاں تو وہ بہت زیادہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تو وہ موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہماری برداشت سے باہر ہیں۔ اللہ میاں نے ہمارے اور ان کے بیچ ایک پردہ قائم کیا ہوا، اور بے شک ہمارے رب کی ذات بہترین تخلیق کرنے والی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، بے شک جو اللہ جانتا ہے وہ بندہ نہیں جانتا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ کہانی بھی ایک بزرگ بتاتے ہیں، ان کی زبانی یہ ہے، کہتے ہیں کہ نا میری والدہ تھی، میری والدہ نے نا ہمارا ننیحال تھا سرگودا، تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ایک مخصوص وقت ہوتا تھا، اس مخصوص وقت میں ہی بسیں، گاڑیاں آتی ہوتی تھیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے، تو اس گاڑی نے آنا ہے، تو ہم نے چڑھنا ہے، یا اس گاڑی نے تب ادھر رکنا ہے۔ تو وہ ایک نا مخصوص جگہ ہوتی تھی ادھر، پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے مسافر، مختلف گاؤں کے آ کے، وہ ایک ہی مطلب اڈا ٹائپ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نا فوتگی ہو گئی، شام کے کوئی 3-4 کا ٹائم تھا، فوتگی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ میری والدہ نا جو وہ جانے لگی، فوتگی میں جانے لگی، ظاہر سی بات ہے بچوں کو نہیں لے کے جا سکتے، کہتے ہیں ماشاء اللہ 6 بھائی بہن تھے، تو اس لیے پھر مشکل تھا لے کے جانا۔ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے گیا ہوا تھا، میں واپس آیا، مجھے پتہ لگا کہ میری مما گھر نہیں ہے، کہتے میں بھاگا ہوں، بچپن کے دور تھا، ابھی بھی بچے ایسے ہیں، ماں جائے ادھر ادھر ہو تو بچے پیچھے ہی بھاگتے، کہتے میں بھاگا ہوں پیچھے کہ میں بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، مجھے کیوں چھوڑ کے گئی، ضدی بھی بڑے تھے۔ اس ٹائم تک اندھیرا ہو گیا تھا، اور سردیوں کی شروعات تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں تو دن زیادہ جلدی ڈھلنے لگ پڑتا ہے، اندھیرا زیادہ ہونے لگ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا، جا رہا تھا، بھاگی گیا، کہتے مجھے نظر آ رہی تھی میری والدہ،
لیکن نہ وہ بس پہ چڑھی. کہتے میں اس گاڑی کے پیچھے بھاگتا رہا لیکن وہ گاڑی نکل گئی. اب کہتے ہیں کہ اب میں وہ سنسان راستہ، ادھر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور شام کے کوئی 6:45 کا ٹائم ہو گیا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں تھا ادھر اور وہ راستہ. کہتے ہیں کہ اب گھر بھی واپس جانا تھا، ادھر رہنا بھی مناسب نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے روتا میں پیچھے کو پلٹ گیا، میں واپس گھر آنے لگ پڑا. واپس گھر آ رہا تھا، میں راستے میں دیکھتا ہوں، میں تھوڑا سا آگے گیا نا، کوئی مجھے 3-4 منٹ ہوئے چلتے ہوئے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرغی آئی ہے اور وہ میرے سامنے سے گزر کے گئی ہے. تو اس ٹائم کے بچے بھی آج کے بچوں سے مختلف تھے، ڈر نہیں لگتا تھا ان بچوں کو، ظاہری سی بات ہے، اتنے ڈر والے نہیں. تب دوڑ اور تھا، تب بڑے مضبوط جان ہوتی تھی، بڑے مضبوط لوگ تھے. اب تو نہ تو خوراکیں ویسی ہیں، نہ ذہنیت ویسی ہے، اور نہ ہی قوت اور طاقت. خیر کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو نا میں ماشاء اللہ، وہ بڑے چالاک تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے. انہوں نے کہا کہ مرغی کہاں سے آ سکتی ہے اس ٹائم اس راستے پر. انہوں نے نا اس چیز کو رفع دفع کیا. یہ چھوڑو آگے ہوئی. کہتے ہیں میں اور آگے گیا ہوں نا، کوئی مطلب گاؤں، اس راستے سے گاؤں تک کا نا کم سے کم 20 منٹ کا راستہ تھا، اور انہوں نے ابھی 5 منٹ کا راستہ کیا تھا. وہ آگے چل رہے ہیں. جیسے ہی 10 منٹ کا راستہ، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری ہے، بکری بیں بیں کری جا رہی ہے، مطلب جیسے بکریاں کرتی ہیں تو وہ کری جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بکری یہاں کیسے آئی اتنے سنسان راستے پہ. وہ ماشاء اللہ تھے چلاک. اب وہ سمجھ گئے کہ کبھی کوئی چیز آ رہی ہے، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے. وہ سمجھ گئے، وہ نا تیز ہو گئے، انہوں نے اپنا راستہ نا تیز کر لیا. جیسے وہ اس درخت کے پاس پہنچے نا، کوئی 15 منٹ کا راستہ، ابھی نا کوئی 5-7 منٹ کا راستہ گاؤں کا رہ گیا تھا. کہتے ہیں مجھے کسی نے پیچھے سے آواز لگائی ہے. ان کا نام تھا افضل. انہوں نے کہا افضل میری بات سنو. جیسے کہ ایسی مخلوقات ہمارے اپنوں کی آواز میں ہمیں بلاتی ہیں، آواز دیتی ہیں کہ ہم لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں. اور کئی دفعہ کئی کہانیوں میں، چاہے حقیقی ہوں، چاہے فلمی دنیا میں ہوں، یا جو مرضی ہو فانی کہانیاں، ان میں یہ دکھایا گیا کہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. اور اس بات میں بھی کوئی راز ہوگا، اللہ بہتر جانے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس چڑیل نے نا میری شرٹ پکڑ لی، جو وہ کوئی بھی مخلوق تھی. کہتے ہیں اس نے میری شرٹ پکڑی ہے تو میں بھاگوں، میری شرٹ کے بٹن سارے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن میں بھاگا. کہتے ہیں راستہ ایسے ہو گیا تھا جیسے پورا ہونے کو آ ہی نہیں رہا تھا. تو میں بھاگا. کہتے ہیں جیسے ہی میں گاؤں کی حدود میں پہنچا نا، وہ چڑیل بھاگ گئی، وہ چلی گئی اور میں بچ گیا. لیکن گھر آ کر کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں بتایا سب کو کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو ان کی نا بہن تھی، بڑی تھی ان سے، انہوں نے انہیں دم وغیرہ کیا اور وہ لیٹ گئی. اور کہتے ہیں انہیں بڑا تیز بخار رہا، ایک دن ہی رہا لیکن بڑا تیز بخار رہا. تو بڑے ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے وہ، جنہوں نے یہ برداشت کر لیا. تو یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. تھینک یو.